बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर फॉरेन एड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर होगा और ये हम फॉरेन एड फॉर इकोनॉमिक असिस्टेंस के ऊपर होगा। चूँकि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ के हवाले से पढ़ रहे हैं और ये लेक्चर मैंने ख़ास तौर पर जो है आपके लिए जो है वो तैयार किया है कि किस तरह से फॉरेन एड जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल प्ले करती है डेवलपिंग कंट्रीज़ के हवाले से। अब आपने गौर से इस बात को भी देखना है, सुनना भी है, इसके फिगर्स बहुत सारे हैं, उन पर भी आपने ध्यान देना है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने आपको इसमें बतानी है कि फॉरेन एड किस तरह से डेवलपिंग कंट्रीज़ को डेवलपमेंट के हवाले से हेल्पफुल साबित हो सकता है। आप अगर अखबार देखते हैं तो आपको फॉरेन एड के हवाले से हर रोज़ कोई ना कोई खबर आपको मिल जाती है, ठीक है। वो डिफरेंट कंट्रीज से भी हो सकती है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी हो सकती है। डिफरेंट जो है मौक़ों के ऊपर ये डेवलप कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज से प्रोमिसेस करते हैं, जैसे कि जो पाकिस्तान के हवाले से अगर आपको याद हो कि वॉर ऑन टेरर के हवाले से एक कंसोर्शियम बना था, बहुत सारे कंट्रीज़ ने मिल के बनाया था, जिसे फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का नाम दिया गया था और उसमें बहुत सारे प्रोमिसेस किए गए थे जो है फॉरेन एड के और डेवलपमेंट के हवाले से। हमें वो किस कदर पूरे हुए या पूरे ना हो सके, ये एक हिस्ट्री है, आप देखिएगा। तो इसी तरह से मुख्तलिफ डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये डेवलप कंट्रीज़ के मुख्तलिफ कंसोर्शियम्स जो मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं वो डेवलपमेंट के लिए एड देते हैं। आज हम एनालिसिस करेंगे उनके रोल की कि किस कदर वो बेनिफिशियल होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के हवाले से। इसके इंट्रोडक्शन के हवाले से हम आपको बताते चलेंगे फॉरेन एड और development assistance is often regarded as being too much or wasted or corrupt recipient government despite may good intention for donor countries. In reality, both the quantity and the quality of aid had been poor and donor nation have not been held to account. ओके, सो आमतौर पे तो यही कंसेप्ट आता है कि चूँकि एड जो है फॉरेन एड जो है ये बुनियादी तौर पे इसके जो वसूल कुनिंदा होते हैं उनके यहाँ करप्शन बहुत होती है, उनके यहाँ अच्छे जो है वो जो प्लान्स नहीं होते उनके ऊपर वो इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो इसलिए ये नाकाम होती है। लेकिन इसकी और भी वजूहात हैं, ठीक है जी। रियलिटी बोथ द quality and the quantity of aid had been poor and donor nation have not been held to account. Okay, now in 1970 the world's richest country agreed to give 0.7% of their gross national income as official international development aid. Actually, since that time, despite billions given each year, rich nations have rarely met their actual promised targets. For example, the US is often the largest donor in the dollar terms but rank amongst the lowest in terms of meeting the stated 0.7 टारगेट्स। अब ये 70s की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो डेवलप्ड नेशन थे उन्होंने अपने जीडीपी के 0.7% जो है प्रॉमिस किया कि हम अपने जीडीपी का 0.7% जो है वो डेवलपिंग नेशंस को एड की सूरत में देंगे। लेकिन हकीकत ये है कि उसमें बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ ने अपने प्रोमिसेस को मीट नहीं किया। ख़ास तौर पे अमेरिका जो डोनर कंट्रीज़ के हवाले से सबसे नीचे है अपने 0.7% एड के को अचीव करने के हवाले से। Now, aid is often wasted on conditions that recipient must use overpriced goods and services from the donor countries. अब जब एड दी जाती है तो उसके साथ कुछ कंडीशंस भी लगाई जाती हैं। मसलन अगर हम यूएस हमें एड देता है उसके साथ कंडीशन है कि जी अगर आपने गुड्स एंड सर्विसेज लेनी है तो आप यूएस से लेंगे, ठीक है। सो इससे हमें क्या है, एक तो वो चीज़ें महंगी मिलती हैं, हम कंपटीशन जो है वो दूसरी कंट्री के साथ जो प्राइस को एनालिसिस करके वहाँ से नहीं ले पाते, हमें मजबूरी होती है कि हम उसी कंट्री डोनर कंट्री से वो चीज़ें लें, ठीक है जी। तो जिसकी वजह से हमें हमारी एड काफ़ी ज़ाया हो जाती है। मोस्ट एड डज नॉट एक्चुअली गो टू द पोरेस्ट हु वुड नीड इट द मोस्ट। दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम कि जो एड आती भी है वो जो 0.7% की उन्होंने प्रॉमिस की उसमें से जो आती भी है वो भी गरीबों तक नहीं पहुंच पाती। एड अमाउंट्स आर मिनिमाइज्ड बाय रिच कंट्रीज, protectionism that denies market access for the poor country product, while rich nations use aid as a lever to open
poor countries market to their products. اب دیکھیے بات آپ نے غور کرنی ہے کہ وہ گوڈز اینڈ سروسز جو کسی بھی وجہ سے انٹرنیشنلی کمپیٹیٹیو نہیں ہے, جو ڈونر کنٹری ہیں اپنی اس گڈ اور سروسز کو ان کنٹریز میں کی مارکیٹ میں انٹر ہونے کے لیے جو ہے وہ ایڈ کا استعمال کرتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ ایڈ دیں گے لیکن آپ ہماری یہ گڈز یا ہماری یہ سروسز جو ہیں آپ ہماری خریدیں گے. اب چونکہ وہ کمپیٹیٹیو نہیں ہے وہ کنٹری, اگر اوپنلی وہ مارکیٹ سے وہ گڈز اور سروسز لے تو اسے چیپ مل جائے گی, ٹھیک ہے, لیکن وہ کنٹری غریب کنٹری کی مارکیٹ کے اندر انٹر ہونے کے لیے جو ہے لیور کے طور پہ ایڈ کو استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے غور کیا کہ ایڈ بیسیکلی بہت وائٹل رول پلے کر سکتی ہے ڈیولپنگ کنٹریز کو غربت سے نکالنے کی, پاورٹی اور انیکوالٹی ختم کرنے کے حوالے سے, لیکن چونکہ وہ نہ صرف پراپرلی یوز کی جاتی ہے اور نہ ہی دینے والا جو ہے اس کو وہ اپنے فل اسپرٹ کے ساتھ جو ہے وہ دیتا ہے, ٹھیک ہے جی, نہ وہ اپنے پرومسز پورے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایسی کنڈیشنز لگا دی جاتی ہیں کہ جو فائدہ مند ایڈ کو پوری طرح سے فائدہ مند ہونے کے راستے میں رکاوٹ ہوتی ہیں. لارج پروجیکٹس اور میسو grand strategies often fail to help the valuable money can often be misused. Okay, now topics of this lecture or presentation: government cutting back on promised responsibilities, foreign aid numbers ہم دیکھیں گے, facts and figure دیکھیں گے, are numbers the only issue یہ بھی ہم دیکھیں گے, aids as a foreign policy tool to aid the donor not the recipient یہ بھی ہم دیکھیں گے, aid amount draft by the effect of the first world subsidy, third world debt, unequal trade etc یہ بھی ہم دیکھیں گے, but aid could be beneficial اس کو بھی ہم دیکھیں گے. تو یہ ہم نے 7 چیزیں دیکھنی ہیں. اگر آپ اس سلائیڈ میں دیکھیں یہ ہم نے 6 چیزیں, گورنمنٹ کٹنگ بیک ٹو دا پرومس آف ریسپانسبلٹی ہم سب سے پہلے دیکھیں گے, پھر فورن ایڈ نمبرز دیکھیں گے ان فیکٹس اینڈ فگر, پھر آر نمبرز اونلی ایشو یہ بھی ہم دیکھیں گے, 4th پوائنٹ ہے. 5th پوائنٹ اماؤنٹ جو ہے وہ بھی ہم افیکٹس آف دا فرسٹ ورلڈ سبسڈی, 3rd ورلڈ ڈیٹ اور ان ایکول ٹریڈ ایٹسٹرا یہ بھی ہم دیکھیں گے, اور 6th پوائنٹ جو ہے ایڈ کوڈ بی بینیفیشیل یہ ہم دیکھیں گے. تو ویری فرسٹ پوائنٹ از government cutting back on the promised responsibilities. Number 1, the trade not aid is regarded as an important part of development promoted by some nations, but in the context of international obligations it is also criticized by many as an excuse for rich countries to cut back aid that has been agreed and promised at the United Nations. ہم نے آپ کو بتایا تھا 70s کے اندر at the forum of the United Nations developed countries have promised to give 0.7% of their GDP to the developing nation as a aid, right? So trade not aid کا جو سلوگن ہے یہ بھی پازیٹیولی استعمال نہیں کیا گیا, ٹھیک ہے جی. Now a rich nation agreed at UN to 0.7% of GNP to aid. Recently there was a EU pledge to spend 0.56% of GNI on poverty reduction by 2010 and 0.7% by 2015. However, the donor government promised to spend 0.7% of their GNP or ODA, official development assistance, at the UN General Assembly in 1970, some 40 years ago. The deadline for the reaching that target was the mid-70s. Okay, by 2015, the year by when the Millennium Development Goals are hoped to be achieved, the target will be 45 years old. Okay. ٹارگیٹ اچیو ہونا تھا 1970s کے اندر, لیکن اب وہ 45 سال پرانا یہ پرومس ہو چکا ہے اور ابھی تک اچیو نہیں کیا جا سکا. ریسنٹلی یونائٹیڈ جو یورپین یونین ہے انہوں نے 0.5% آف GNP جو ہے پاورٹی ریڈکشن کے اوپر جو ہے بائی 2010 جو ہے وہ سرف کیا, اور 0.7% جو ہے بائی 2015 جو ہے وہ ان کا پرومس ہے, ٹھیک ہے جی. تو ہم نے دیکھا کہ ڈونر گورنمنٹ پرومس ٹو اسپینڈ 0.7% GNP ایٹ دا UN Assembly in 1970, some 40 years ago, اور وہ ابھی تک یہ پرومس فلفل نہ ہو سکا. United Nations General Assembly resolution, a key paragraph says, in recognition of the special importance of the role which can be fulfilled only by official development assistance, a major part of financial resource
transfers to the developing countries should be provided in the form of official development assistance, ODA जिसे कहते हैं. Each economically advanced country will progressively increase its official development assistance to the developing countries and will exert its best effort to reach a minimum net amount of 0.7% of its gross national product at market price by the middle of the decade. ये देखिए 1970 की बात है. 1970 के middle of the decade तक ये जो है टारगेट अचीव करने की बात की गई है. ये वो एग्जैक्ट पैराग्राफ है जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन के अंदर जो पेश किया गया. ठीक है. Now what was to be the form of aid? अब उस फॉर्म ऑफ एड क्या होना था उसके अंदर? फाइनेंशियल एड will in principle be untied. ठीक है. फाइनेंशियल एड will in principle be untied, यानी कि शराइत उसके साथ नहीं होंगी. ठीक है. untied लोन होंगे, untied aid होगी. While it may not be possible to untie assistance in all cases, developed countries will rapidly and progressively take what measure they can to reduce the extent of trying of assistance and to mitigate and harmful effects and make loans tied to particular source available for utilization by the recipient country for purpose of buying goods and services from other developing countries. Right. Secondly, financial and technical assistance should be aimed exclusively at promoting the economic and social progress of the developing countries and should not in any way be used by the developed countries to harm the nation's sovereignty of recipient country. अब बहुत important point है इसमें ये था कि social progress के लिए, economic progress के लिए एड होनी चाहिए, ना कि उनकी जो सोवरेनिटी है, नेशनल सोवरेनिटी ऑफ द रेसिपिएंट कंट्री, यानी कि जो एड ले रहे हैं उनकी जो सोवरेनिटी है उनके ऊपर हरफ नहीं आना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट. और डेवलप्ड कंट्रीज विल प्रोवाइड टू ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल एन इंक्रीज फ्लो ऑफ एड ऑन अ लॉन्ग टर्म एंड कंटिन्यूस बेसिस. ठीक है. लंबे अरसे तक मुसलसल तसलसल के साथ एड दी जाएगी. ठीक है. So what was to be the form of the aid हम decide देख रहे हैं. Almost all rich nations fail to this obligation. Aid is primarily designed to serve the strategies and economic interest of the donor countries, right? So economic इंटरेस्ट ऑफ द डोनर कंट्रीज. अब जब एड दी जा रही थी तो वो इस तरह से दी गई कि वो अपने स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपने डोनर कंट्री जो दे रहा है वो उसने अपने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए एड दी. और एड इज प्राइमरीली डिजाइन टू बेनिफिट पावरफुल डोमेस्टिक इंटरेस्ट ग्रुप, राइट? या एड सिस्टम बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ डोनर इंस्टेड ऑफ नीड ऑफ द रेसिपिएंट मे डेवलप असिस्टेंट इनएफिशिएंट. देखें ना बात, अगर डोनर कंट्री जो है अपने मकासद को, चाहे वो सियासी हों, चाहे वो मुआशरती हों, चाहे वो पॉलिटिकल हों, चाहे वो स्ट्रेटेजिक हों, ठीक है जी, चाहे वो डिफेंस के, उनको पूरा करने के लिए अगर आप अपनी एड को जो है वो इस तरह से डिज़ाइन करेंगे तो इससे जो रेसिपिएंट कंट्री है उसको पूरे का पूरा फ़ायदा नहीं मिल सकता. हालांकि आपको याद होगा कि हमने शुरू में बताया कि बुनियादी तौर पे एड पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए दी जा रही थी. पॉवर्टी और इनइक्वालिटी के काजेज जो हैं उनको ख़त्म करने के लिए दी जा रही थी. उसको लंबे अरसे के लिए तसलसल के साथ देना होता है. उसके हवाले से इकोनॉमिक और सोशल नीड्स को पूरा करना होता है. उसमें किसी किस्म की शराइत नहीं रखी जाती, ना डोनर कंट्री अपने मकासद को जो है वो फुलफिल करने के लिए एड देगा. लेकिन हमने देखा कि जितने भी रिच कंट्रीज हैं, ये 70s की यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशन थी, रिच कंट्रीज उसको पूरा करने में नाकाम रहे. अगर किसी ने अपने उसको कुछ परसेंटेज दी भी तो वो भी अपने पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जो है फ़वाइद हासिल करने के लिए, यानी कि डोनर कंट्री ने अपने फ़ायदे के लिए वो एड दी. सो इसी तरह से टू लिटिल एड रीचेस कंट्रीज दैट मोस्ट डेस्परेटली नीड इट. ठीक है. जो कंट्रीज को एड की शदीद ज़रूरत थी उन तक वो हिस्सा बहुत कम पहुंचा. उसकी रीज़न मैंने आपको पहले बता दी. देखें, उसकी रीज़न ये, वो डोनर कंट्रीज एड दे रहे थे अपने पॉलिटिकल, अपनी सोशल और अपनी इकोनॉमिक गेन्स के लिए, राइट? इंस्टेड ऑफ
कि वो उन कंट्रीज़ की अपनी स्ट्रेटजिक पोजीशन को मजबूत करने के लिए एड दी जाए, ना कि उस कंट्री को डेवलप करने के लिए, उधर से पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए नहीं। यही वजह है कि वो कंट्रीज जिनको जितनी ज़्यादा ज़रूरत थी उनको ना मिल सका, क्योंकि वो डोनर कंट्री के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट को जो है वो लुक आफ्टर नहीं कर पा सक रहे थे, उनके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के अंदर वो नहीं आ पा रहे थे। ऑल टू ऑफन एड इज वेस्टेड ऑन ओवर प्राइस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द डोनर कंट्री। अब जब वो कंट्री जो एड दे रहा है उसके साथ वो अपनी शराइत रख रहे हैं, उनकी शराइत में से एक शर्त ये होती थी कि आपने गुड्स और सर्विसेज अगर खरीदनी है तो हमसे खरीदनी है। अगर आपने लॉन्ग टर्म बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना है तो उसकी जो है वो तमाम जो है वो कंसल्टेंसी हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। वो हाई कंसल्टेंसी फीसेस अपने जो है टेक्नोक्रेट्स जो है वो लेके आते थे और वो बड़ी बड़ी जो है वो अपनी उजरतें लेते थे और वो वापस चले जाते, ठीक है जी। सो एड जो कि ऑल टू ऑफन एड इज वेस्टेड ऑन ओवर प्राइस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द डोनर कंट्री। तो ओवर प्राइस या महंगी या जो है वो अशिया और खिदमात जो है उनके खरीदने पर ज़्यादातर एड जो है वो वेस्ट हो जाती थी। बुनियादी तौर पे हम ये देख रहे हैं कि जितनी भी रिच कंट्रीज़ हैं वो उस स्पिरिट को जिसके तहत एड दी गई थी उसको पूरा करने में नाकाम हो गए। Some donate many dollars but are low at GNP percent. Okay, so आपको याद है ना 0.7% of the GDP they promise के वो देंगे। Some interesting observation can be made about the amount of aid. For example, USA's aid in terms of percentage of their GDP has almost always been lower than any other industrialized nation in the world. Through paradoxically since 2000 their dollar amount has been the highest. Dollar amount highest थी लेकिन GDP के proportion जो है वो देने में सबसे कम वाले वो थे। Between 1992 and 2000 Japan has been the largest donor of the aid in terms of raw dollars. From 2001 the United States claims that that position, a year that also saw Japan's amount of aid drop by nearly $4 billion. Okay. Now, changing trend details for recent years. In 2001, the OECD noted that most of the United States increase in 2001 was due to a 600 million disbursement to Pakistan for economic support in the September 11 aftermath. ठीक है, सितंबर 11 के बाद 600 मिलियन डिस्बर्समेंट पाकिस्तान को की गई। जापान्स ODE fell about ये ODE आपको याद है ना, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, fell by nearly 4 billion. A key factor accounted for this was a 12.7% depreciation of the yen. Other factors were the timings of Japan's disbursements to multilateral organization and loan repayment for Asian countries that have recovered from the Asian financial crisis. Now, for the increase in overall aid in 2002 by just 5%, the OECD commented that, अब जरा गौर कीजिएगा, the United States increased its ODA by 11.6% in real term in 2002, mainly due to additional and emergency fund in response to the 11th September 2001 terrorist attack, as well as new aid initiative, especially in relation to health and humanitarian aid. Japan's ODA fell slightly by 1.8% in real term in 2002. Mostly of the fall was because the yen depreciated against the US dollar. For 2003 trends, the OECD noted that the aid increase were modest in 2003. Reasons इसके क्या थे? Continuing growth in general bilateral grant, that is 2 billion. The start of the reconstruction aid to Iraq, that is 2 billion. Offset by a cyclical fall of contribution to multilateral concessional fund, that is minus 1.2 billion, and a small decrease in the net lending, that is minus 0.5 billion. Okay. Now 2004 पर आ गए हम. For 2004 trends, the OECD noted that aid rose 4.3
percent in real term between 2003 and 4. उसकी reasons क्या थी? Increase in contribution to international organizations, aid to Afghanistan and Iraq, and technical cooperation grant, right? This was despite gross debt relief grant and actual net lending falling. US aid increased due to contribution to the International Development Association, the grant and the soft loan arm of the World Bank, and because of aid to Afghanistan and Iraq. चूँकि ईरान, अफगानिस्तान और इराक के अंदर इंटरवेंशन की थी यूनाइटेड स्टेट्स ने, और वहाँ पर जो है अपनी फ़ौजें लाया था, और वहाँ पर उन्होंने जो है वो खासी तबाही मचा दी थी, वो उसको पूरा करने के लिए जो है 2004 के अंदर जो है वो काफ़ी एड जो है डाइवर्ट हुई जो है इराक और अफगानिस्तान की तरफ. अफगानिस्तान में उसकी फ़ौजें मौजूद हैं, इराक में उसकी फ़ौजें मौजूद हैं. वो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो उन्होंने प्रोमिसेस किए हैं उन्होंने डाइवर्ट कर दिए इन दो कंट्रीज़ की तरफ 2003 एंड 4 से के दौरान. इसी वजह से एड रोज बाय 4.3% इन रियल टर्म, राइट, फ्रॉम 2003 एंड 2004. ओके, नाउ 2005 ट्रेंड्स हम देखते हैं. द OECD confirmed that expected rise, aid rose 31.4%, topping US dollar 100 billion in 2005, setting a record. Yes, this was still only 0.33% of GNI, means a shortfall in promise of just over the same amount. ठीक है, अब देखिए ना बात इस तरह से, आप देखें 100 बिलियन इज अ बिग अमाउंट. हाउएवर दे प्रॉमिस 0.7% ऑफ देयर GDP, राइट, और ये जो 100 बिलियन है दैट इज ओनली 0.3%. इट मीन 0.33%, राइट. इट मीन्स कि 0.4% जो है या 36% अभी भी शॉर्टफॉल था. ठीक है, इसकी रीजन थे डेट रिलीफ फॉर इराक एंड नाइजीरिया दैट वाज 19 बिलियन एंड सुनामी एड दैट इज 2.2 बिलियन. ओके, ये 2005 के हवाले से हम बात कर रहे हैं. नाउ फॉर 2006 trends, the OECD confirmed the expected fall in aid for 2006 from 2005 exceptional high, for which major factor included debt relief for Iraq and Nigeria, humanitarian relief for the December 2004 Asian tsunami victim, and aid to Afghanistan. Aid flows were down 5.1%, representing 0.3% of GNI of the country's combined income. Excluding debt relief, aid still fell by around 1.8%, the OECD noted. Despite the fall, it was still the second highest among after 2005 at US dollar 103.9 billion. As before, poorest countries were not necessarily recipient of the most aid. For example, excluding debt relief for Nigeria, aid to sub-Saharan Africa increased by only 2%. अब अपने इस पूरी जो हम तफसीलात ईयर बाई ईयर की देख रहे हैं उसमें देखें ज़्यादातर जो है वो फंड्स वहाँ पर डाइवर्ट हो रहे हैं जहाँ पे अमेरिका के सियासी, समाजी, मुआशी जो है वो मफादात वाबस्ता है. ठीक है, वो कंट्रीज जो कि बहुत गरीब हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उधर आप देखें उस एड की जो है जो एड का जो है जाना जो है एड ज़्यादातर एड उन कंट्रीज़ को मिली है जिन कंट्रीज़ के यहाँ जो है उनके मफादात वाबस्ते थे, और उन कंट्रीज़ को एड ना मिल सकी जो कंट्री जो है जिनको बहुत शदीद ज़रूरत थी, डेस्परेट वांट थी. ठीक है जी. और यूरोपियन यूनियन countries combined represented 0.56% of their combined GNI, which was an increase as some member increased their contribution. अब देखें 0.7% जो है उन्होंने प्रॉमिस था, जिसका जो है वो 0.56%, राइट. सो 0.14% जो है वो अभी भी शॉर्ट फॉल था, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी यूरोपियन यूनियन की जानब से. 2007 की बात आ गई, इसके ट्रेंड्स हम देखते हैं. द OECD confirmed the expected fall in DAC aid for 2007. It was noted that debt relief was shown as expected. Other ODA rose slightly, but the rise in ODA was not as high as recent pledged by the government. Donor countries, the OECD said, will need to make unprecedented increase to meet the target they have set for 2010. Okay. Now in 2008, the OECD noted that ODA aid
official development aid was at its highest level ever in dollar terms, increased over 10% from 2007 in real term. However, this aid, as high as it was still only at 0.3% of GNI compared to the 0.7 targets. In other words, while aid was almost 120 billion, it was still short by some 260 billion at 2007 prices. आपने देखा कि इतनी बड़ी एड देने के बावजूद, यानी कि 120 बिलियन की एड डेवलपिंग कंट्रीज को देने के बावजूद ये 0.7% के टारगेट को अचीव नहीं कर पा रही, ये सिर्फ 0.3% थी. 0.4% जो है वो शॉर्ट फॉल था, यानी कि 260 बिलियन US डॉलर जो है एट द प्राइसेस ऑफ 2007 जो है वो शॉर्ट फॉल था. Now look at this. Here you can see official aid 1990 to 2009 हम देख रहे हैं, जिसमें आप देखें कि इस एक्सिस के ऊपर जो है वो बिलियन US डॉलर जो है 208 के बेस के प्राइसेस की है, ठीक है जी, और इस तरफ जो है परसेंटेज ऑफ GNI गिवन है, ठीक है जी. अब आप देखें ये ग्रीन लाइन जो है, या आप बल्कि पर्पल लाइन यहाँ से स्टार्ट कर लें, ये पर्पल लाइन शो कर रही है promised aid in US डॉलर. सो दिस वाज द promised aid. लुक एट द, ये जो कंसिस्टेंटली ऊपर की तरफ जाना चाहिए थी, ठीक है जी, ये promised aid. अच्छा, अब ऑफिशियल डेवलपमेंट एड टू पुअरेस्ट नेशन, ग्रीन लाइन आप देखें कि ये इससे किस कदर कम है, ये दिस इज द ग्रीन लाइन. ओके, यू कैन सी दिस ग्रीन लाइन. सो अब दिस इज द डिफरेंस, जो प्रॉमिस था और ये जो ऑफिशियल डेवलपमेंट एड थी, इसका डिफरेंस आप देख लें. लुक एट द डिफरेंस हियर, राइट, लुक एट द डिफरेंस हियर. ओके, लुक एट द डिफरेंस हियर, इसका डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है. ओके, इंस्पाइट के जो आप देखें कि ये इसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ, लेकिन ये डिफरेंस बढ़ता चला गया, ठीक है. जो ODA एक्चुअल आपकी है वो ये ब्लू लाइन का से जाहिर हो रही है, ठीक है जी, और ये जो आपका डॉटेड रेड लाइन है ये ODA एज % ऑफ GNI है, ठीक है. आपने देखें ये यहाँ से शुरू हुआ और ये ऑलमोस्ट 0.5 से शुरू हुआ है और ये फिर कभी भी इस लेवल पर नहीं जा सका, ये नीचे गिरता चला गया और फिर यहाँ पर ये मैक्सिमम लेवल है, ठीक है जी, दैट इज 0.34 और 5%, राइट. सो इस हद तक ये हम गए. तो ये आपका सोर्स OECD है, ठीक है जी, और ये 1990 से 2009 तक के जो है आपके प्रॉमिस्ड एड इन US डॉलर का कर्व भी आपको दिखाया गया, जो पर्पल है. ODA ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस टू पुअर नेशन LDCs को जो दिया गया, जो कि ग्रीन लाइन है. एक्चुअल ODA एड जो थी वो आपकी ब्लू लाइन है. आप देखें एक्चुअल में और पुअरेस्ट नेशन को जो मिली उसमें कितना डिफरेंस है, और ODA एज % ऑफ GNI वो भी आप देखें रेड डॉटेड लाइन जो है आग के जरिए से वो जाहिर की गई है, ठीक है जी. ये फॉरेन एड नंबर्स इन चार्ट्स एंड ग्राफ्स हम आपको दिखा रहे हैं. अब देखिए नेट ODA 2009 at constant 208 US डॉलर, राइट. सो अब आप देखें नेट ऑफिशियल डेवलपमेंट एड 2009 में की हम बता रहे हैं आपको, और ये जो कांस्टेंट रेट है 2008 के हवाले से हम बता रहे हैं. देखिए यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो बिलियन टर्म में आप देखें कि वो ऑलमोस्ट जो है वो 27 बिलियन जो है वो US डॉलर की जो है वो डोनर है, ठीक है. उसके बाद यूनाइटेड किंगडम का नंबर आता है जो कि जो है वो अराउंड 13 और 12.5, और देन फ्रांस, और फिर जर्मनी, जापान, फिर स्पेन आ गया आपका, और नीदरलैंड. और देखिए इस तरह से ये वो कंट्रीज हैं डिफरेंट. न्यूजीलैंड भी है जिसमें लग्जमबर्ग है, पुर्तगाल है, ग्रीक है, कोरिया, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड के जो आपकी एड है उस टॉप डायग्राम के अंदर आपको चार्ट के अंदर बताई गई है. नेट ODA जो है वो एज % ऑफ GNI दी गई है, वो भी आप देख सकते हैं. स्वीडन देख लें आप, इसमें गौर कीजिएगा, स्वीडन, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, डेनमार्क,
نیدرلینڈ، یہ وہ کنٹریز ہیں جو ایگری ٹارگٹ 0.7 آف GNI جو ہے وہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہاؤس سے کچھ زیادہ دے رہے ہیں. باقی سارے کنٹریز دیکھیں آپ جو ہیں وہ اپنے جو پرومسڈ اماؤنٹ ہے اس سے کم دے رہے ہیں، جس میں دیکھیں آپ کا یونائٹڈ کنگڈم بھی آپ کو، بیلجیم، فن لینڈ، آئرلینڈ، ٹھیک ہے، یونائٹڈ کنگڈم، سوئٹزرلینڈ، فرانس، اسپین، جرمنی، آسٹریا، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، پورٹگال، یونائٹڈ اسٹیٹ کو آپ دیکھیں یہ آلموسٹ یہ دیکھیں یہ 0.20% آف GNI جو ہے وہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے گریس اور یہ اس سے بھی کم. تو آپ نے دیکھے ان پرسنٹیج ٹرم جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ 2% سے کم دے رہے ہیں، جبکہ اوور آل اگر آپ دیکھیں تو ان ٹرمز آف ڈالر جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے ایڈ دینے والا کنٹری ہے یونائٹڈ اسٹیٹس. Now, this is the official development assistance from 2006 to 2009 at current price, right? 2008 United States dollar millions کے اندر ہے، ٹھیک ہے جی. تو اب آپ غور کریں کہ اس کے آسٹریلیا جو ہے اس کو آپ دیکھیں یہ پہلا کنٹریز ہے، اور 2006 کے اندر جو ہے وہ 2572 ملین جو ہے وہ آفیشیل ڈیولپمنٹ اسسٹنس جو ہے وہ دی گئی، ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے گا کہ ایگریڈ ٹارگٹ تھا آپ کا 0.7%. موسٹ نیشن ڈو ناٹ میٹ دیٹ، اس کو آپ دیکھیے گا، دے ڈو ناٹ میٹ دیٹ ٹارگٹ، رائٹ. سو اب آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا تو اس پورے چارٹ کے اندر جو ہے آسٹریلیا جو ہے وہ 2006 7 8 9 اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ ڈفرینٹ، اور یہ پرسنٹیج آف GNI یہاں سے شروع ہو جاتی ہے 0.32 0.32 0.32 اینڈ 0.29. آپ 2009 میں آپ نے دیکھا یہ گر گیا، ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے یہ ڈفرینٹ کنٹریز کے جو 1 2 3 4 کالم ہے، ان 4 کالمز کے اندر جو ہے ODI ان US ڈالرز ہیں، اور یہ جو 5 6 7 اور 8 ہے اس میں ODI ایز پرسنٹیج آف GNI گیون ہے، ٹھیک ہے جی. تو آپ ان پورے کو دیکھیں، اس اگر آخری 4 کالمز کو دیکھیں تو آپ کو شاید ہی کوئی کنٹری ایسا نظر آئے کہ جو کہ اپنی GNI کا 0.7% جو ہے وہ ایڈ کے طور پہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے. اس میں آپ دیکھیں فرانس ہے ہائیسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، ڈنمارک جو ہے یہ دیکھیں ڈنمارک کا یہ اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے فرانس جو ہے اس نے 2006 رادر کے اندر جو ہے وہ اپنے GNI کا 0.47 دیا، ٹھیک ہے جی. سو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ بیلجیم نے لیٹسٹ 2009 کے اندر 0.55 دیا اپنے ٹارگٹ سے، پھر جو ہے وہ 0.15 جو ہے وہ پیچھے. تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہ آفیشیل ڈیولپمنٹ اسسٹنس فرام 2006 to 2009 ایٹ کرنٹ پرائسز. دیکھیں یہ آپ کو تھوڑا سا میں آپ کو ریمائنڈ کرا دوں ہم یہ کر کیا رہے ہیں. ہم کر یہ رہے ہیں کہ فورن ایڈ جو ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر کیا رول پلے کرتی ہے، ٹھیک ہے. اب فورن ایڈ جو ہے وہ کسی بھی کنٹری کی پاورٹی، انیکوالٹی یا ان کے جو گیپس ہیں، چاہے وہ ٹریڈ کا گیپ ہے، بجٹ کا ڈیفیسٹ ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. ان کے انفراسٹرکچر کے لیے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ چونکہ ریسیپینٹ کنٹریز کے اندر کرپشن ہے، وہ ان کے اندر جو ہے وہ ٹرو اسپرٹ کے ساتھ ایڈ کو استعمال نہیں کرتے، اس وجہ سے جو ہے وہ ایڈ کے پازیٹیو ریزلٹس نہیں آ رہے. جبکہ ہم نے یہ دیکھا کہ اگر وہ وہاں پر کرپشن یا کسی بھی وجہ سے ایڈ کا بہتر استعمال نہیں ہو رہا تو یہ اکیلی وجہ نہیں ہے کہ ایڈ جو ہے وہ یوزفل نہیں ہو پا رہی. اس کی دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈونر کنٹریز بھی اپنے پرومسز پہ پورا نہیں اتر رہے. ڈونر کنٹریز بھی ایڈ کو اپنے پولیٹیکل موٹیوز، اپنے سوشل موٹیوز، اپنے اسٹریٹجک جو بینیفٹس ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے دے رہے ہیں. آپ نے
ان فیکٹس اینڈ فگر سے آپ نے غور سے دیکھا ہوگا کہ اپنے ٹارگٹس کو جو کہ پرومس ٹارگٹس تھے 0.7 والے وہ اچیو جو ہے موسٹ آف دا کنٹریز، ان کے اپنی جی این پی کا جی این آئی کا 0.7% وہ جو ہے وہ ایڈ کے طور پہ دیں گے، وہ اپنے پرومس کو فلفل نہیں کر رہے. لہذا جہاں پہ پرابلم ہم نے دیکھا کہ صرف پرابلم ریسیپینٹ کنٹریز کا نہیں ہے، پرابلم ڈونر کنٹریز کا بھی ہے، کیونکہ موسٹ آف دا ڈونر کنٹریز آر بیسیکلی گیونگ دا ایڈ فار دیئر اون بینیفٹس، رائٹ. وہ اپنی گڈز اور سروسز کو خریدنے پر مجبور کرتے ہیں ریسیپینٹ کنٹریز کو، وہ اپنے کنٹری کی گڈز اور سروسز کو ریسیپینٹ کنٹریز کی مارکیٹ کے اندر انٹر ہونے کے لیے لیور کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. سو آپ نے دیکھا کہ ایڈ کا بہتر یا آپٹیمل استعمال نہ کرنے کی وجہ صرف ریسیپینٹ کنٹریز نہیں ہیں، بلکہ اس کے ڈونر کنٹریز بھی جو ہے ان کا رول زیادہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. Here we go جس میں ڈیولپمنٹ اسسٹنٹ کنٹریز ٹوٹل ان کی بتائی گئی ہے. ٹاپ 10 ریسیپینٹ کو آپ دیکھیں: عراق، افغانستان. اب یہ دو وہ کنٹری ہیں جہاں پر یو ایس نے پولیٹیکلی جو ہے وہ اسٹیبلٹی چاہتا ہے، کیونکہ انہوں نے یہاں پر پریکٹیکلی وہاں پر فوجیں بھیج کے قبضہ کیا اور وہاں کی حکومتوں کو ڈسٹیبل کیا اور وہاں پہ قبضہ کیا. ٹھیک ہے. تھرڈ چائنا، انڈونیشیا، انڈیا، ویتنام، سوڈان، تنزانیہ، ایتھوپیا، کیمرون. یہ وہ کنٹریز ہیں جو کہ 10 ٹاپ ریسیپینٹ کنٹریز ہیں. آپ نے ان کے ٹاپ کے اوپر اگر 2 کنٹریز دیکھیں تو یہ وہ کنٹریز ہیں جہاں پر یو ایس جو ہے اپنے پولیٹیکل انفلوئنس کو قائم کرنا چاہتا ہے. اس وجہ سے یہاں پر ایڈ جو ہے یہاں پر ایڈ زیادہ سے زیادہ ڈائیورٹ ہوتی ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بائی انکم گروپس دیکھیں، آپ کو یو ایس ڈالر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. بائی ریجنز دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، آپ اس سے غور کیجئے گا. ایجوکیشن اور ہیلتھ جو ہے آپ ذرا غور کیجئے، یہ آپ کا گرے آپ کو جو ہے ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ جو آپ کا میرون ہے یہ ادر سوشل انفراسٹرکچر کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو گرین ہے یہ اکنامک انفراسٹرکچر کی بات ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو یہ والا آپ کا بلو ہے یہ پروڈکشن، اور یہ لائٹ بلو آپ کا ملٹی سیکٹر کے لیے، اور یہ پروگرام اسسٹنس کے لیے یلو ون، اور ڈیٹ ریلیف کے لیے جو ہے یہ آپ کا جو براؤن، اور ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے یہ آپ کا بلوئش ہے، اور انسپیسیفائڈ یہ وائٹ والا ایریا آپ دیکھیں 10% جو انسپیسیفائڈ ہے. ٹھیک ہے. یہ بائی سیکٹرز ایڈ جو ہے وہ آفیشیل ڈیولپمنٹ ایڈ کی ہم نے جو ہے وہ تقسیم دیکھی. اب آپ آ جائیں بائی انکم گروپس، آپ دیکھیں یہ آپ کا لوور ڈیولپ کنٹریز کے حوالے سے یہ والا ایریا. ٹھیک ہے جی. اور ادر لوور ڈیولپمنٹ انکم والے جو ہیں وہ آپ دس ون، اور لو مڈل انکم دیکھیں یہ گرین ون، دس گرین ایریا از شوئنگ دا لوور مڈل انکم کنٹری. اپر مڈل انکم جو ہے یہ بلو ون ہے، اور ان ایلوکیٹڈ جو ہے یہ وائٹ والے ہیں. آپ نے غور کیا کہ یہ وہ گرین والا ایریا میکسیمم جو ہے وہ 32,291 بلین یو ایس ڈالر جو ہے ان کو ایڈ جا رہی ہے، اور یہ بیسیکلی لو مڈل انکم کنٹریز ہیں. رائٹ. ناؤ بائی ریجن اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سب سہارن افریقن کنٹریز جو ہیں ان کو گرے والا یہ آپ کا ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا میرون والا، ادر ایشیا اینڈ کے اندر یہ گرین والا، مڈل ایسٹ کے اور نارتھ افریقہ کو یہ بلو والا ایریا جو ہے وہ جا رہا ہے، یعنی کہ 15,848 بلین یو ایس ڈالر ایڈ جا رہی ہے. جو یورپین کنٹریز کو یہ یلو والا جا رہا ہے، اور لیٹن امریکہ اینڈ کیریبینز کو یہ بلو والا، اور یہ انسپیسیفائڈ یہ وائٹ والا ایریا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ ٹوٹل ڈیولپمنٹ اسسٹنس جو ہے یہ ہم نے دیکھی بائی انکم گروپس بھی ہم نے دیکھی، بائی ریجنز بھی دیکھی، اور بائی سیکٹرز بھی دیکھی. سب سے زیادہ جو ایجوکیشن، ہیلتھ اور پاپولیشن کے لیے جو ہے وہ آفیشیل ڈیولپمنٹ اسسٹنس جو ہے یا ڈی اے سی جو ہے وہ آفیشیل ڈیولپمنٹ اسسٹنس دی جا رہی ہے. اور اس کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر جو ہے وہ
آپ غور کریں کہ رادر سب سے زیادہ ادر سوشل انفراسٹرکچر کے لیے دی جا رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہے ہیلتھ اور پاپولیشن کو، اور پھر اکنامک انفراسٹرکچر کے لیے تھرڈ بگیسٹ ہے، اور پھر دین ڈیٹ ریلیف کے لیے فورتھ بگیسٹ جو پارٹ ہے ڈیٹ ریلیف کے لیے جا رہے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا جو ہیومنٹیرین ایڈ ہے وہ اس کے بعد اس کا نمبر ہے، اور سب سے کم جو ہے وہ آپ کا پروگرام اسسٹنس کے لیے جو ہے ایڈ جاری ہے۔ آپ اس ایریا کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ فیکٹس اینڈ فگر ہیں ایڈز کے حوالے سے۔ اوکے، ناؤ اب بات آئے گی صرف یونائٹڈ اسٹیٹس کی، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ غور کیجئے، یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہیں یہ 10 ٹاپ ریسیپینٹس جو گراس آفیشیل ڈیولپمنٹ اسسٹنس ان یو ایس ڈالرز ہیں، یہ اب بیسیکلی آپ جسٹ اکیلے یو ایس کو دیکھیں تو یہ زیادہ تر جو ہے وہ بیسیکلی یو ایس ایڈ جا رہی ہے ایران اور عراق اور افغانستان کی طرف، ٹھیک ہے؟ اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وہ کنٹریز ہیں جن کو میکسیمم جو ہے وہ ایڈ یو ایس ڈالرز کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس دے رہے ہیں، جہاں پر وہ اپنے پولیٹیکل اور اکنامک انٹرسٹ اس کے انوالو ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دیکھیں کہ آپ بائی سیکٹر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیں کہ ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ اور ادر سوشل انفراسٹرکچر کے لیے جو ہے مور دین ہاف جو ایڈ جو ہے ڈائیورٹ ہوتی ہے ان سیکٹرز کے اندر۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھنا چاہیں آپ جو ہے وہ بائی انکم گروپ کنٹریز تو ایل ڈی سیز جو ہے ان کو 6043 ملین یو ایس ڈالر دیے جا رہے ہیں، اور ادر لو انکم کنٹریز کو جو ہے 1671، لوور مڈل انکم کو 7480 ملین یو ایس ڈالر دیے جا رہے ہیں، جبکہ اپر مڈل کو جو ہے وہ 1124 ملین جو ہے وہ ایڈ کے طور پہ دیے جا رہے ہیں۔ ان الوکیٹڈ جو ہے وہ 5992 ہے۔ تو آپ نے غور کیا کہ جو ایل ڈی سیز ہیں ان کو 6043 ملین یو ایس ڈالر دیے جا رہے ہیں آفیشیل ڈیولپمنٹ ایڈ کے سلسلے میں۔ اب بائی ریجن اگر آپ دیکھیں، سب سہارن افریقن کنٹریز کو 5724 ملین یو ایس ڈالر جو ہے وہ ایڈ کے طور پہ دیا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے دوسرے نمبر پہ ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا، اینڈ پھر آپ دیکھیں گے مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ کو تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ ایڈ مل رہی ہے۔ رادر دوسرے نمبر پہ مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ کو 5087، اور تیسرے نمبر کے اوپر 3578 ملین یو ایس ڈالر جو ہے وہ آپ کے ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا کو دی جا رہی ہیں۔ یہ ایڈ جو ہے صرف یو ایس کی تھی، اور جو پریویس سلائیڈ آپ نے دیکھی یہ ٹوٹل ڈی اے سی کنٹریز کی، ڈیولپ کنٹریز کی ایڈ ہے، اور یہ سلائیڈ جو ہے یہ صرف یونائٹڈ اسٹیٹس کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتائی۔ اب ایوریج پورشن آف آفیشیل ڈیولپمنٹ اسسٹنس ریسیوڈ 1970 to 2008 کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان الوکیٹڈ انکم از 21%، ایل ڈی سیز لیسٹ ڈیولپ کنٹریز جن کو کہتے ہیں 25%، ادر لو انکم کنٹریز دیٹ 10%، اور لو مڈل انکم کنٹریز کو 33% جو ہے وہ ایڈ دی جا رہی ہے، جس اپر مڈل انکم کنٹریز 6%، اور مور ایڈوانس ڈیولپنگ کنٹریز اینڈ ٹیریٹریز کو 5% دی جا رہی ہے۔ سو اس میں آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ لو مڈل انکم کنٹریز کو 33% ایڈ جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ ایوریج پورشن آف آفیشیل ڈیولپمنٹ ایڈ ریسیوڈ فرام 1970 to 2008۔ سو اس کا سورس بھی او ای سی ڈی ہے، جو اپریل 2010 میں ڈیٹا آیا تھا۔ Now, average portion of OECD received in 2000 to 2007 اگر آپ دیکھیں سو 1/4 جو لیسٹ ڈیولپ کنٹریز کو جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور 32% لو مڈل انکم کنٹریز کو دیا جا رہا ہے۔ ان ایلوکیٹڈ جو ہے 26% ایلوکیٹڈ ان ایلوکیٹڈ میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں شیئر آف آفیشیل ڈیولپمنٹ ایڈ اوور ٹائم۔ اب اس کو آپ ذرا غور سے دیکھیے گا، 70 to 79 اور 80 to 89 اور 90 to 99 اور 2000 to 2008 4 حصوں میں ہم نے دیکھا۔ تو اب شیئر آف آفیشیل ڈیولپمنٹ اسسٹنٹ اوور ٹائم اگر آپ دیکھیں تو جو اس میں ادر لو انکم کنٹریز
کی اگر آپ انالوکیٹڈ دیکھیں تو اس میں کنٹینیوس رائز ہے, ٹھیک ہے جی. رادر جو آپ کا دیکھیں کہ لو مڈل انکم کنٹریز یہ آپ کا 70s سے 80s تک اس میں کنٹینیوس فال ہے, اور 80s سے 99 تک جو ہے اس میں آپ نے دیکھیں رائز ہو رہا ہے, یعنی کہ 80 کی دہائی سے 90 کی دہائی میں مسلسل اس میں رائز آ رہا ہے, اور پھر 90 کی دہائی سے لے کر جو ہے وہ نئے ملینیم تک جو ہے اس میں فال آتا چلا گیا, ٹھیک ہے, 2010 تک, فرسٹ ڈیکیڈ آف دا نیو ملینیم. سو اس میں آپ دیکھیں کہ 70s سے 80s تک فال ہے, 80s سے 90s تک اس میں رائز ہے, اور پھر 90s سے 2008 تک جو ہے اس میں پھر فال دیکھا گیا. یہ بیسیکلی پرسنٹیج ٹو لو مڈل انکم کنٹریز جو ہم نے شیئر ہے آفیشیل ڈیولپمنٹ اسسٹنس کا, ٹھیک ہے. اب اس میں جو مور ایڈوانس ڈیولپنگ کنٹریز اینڈ ٹیریٹریز ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ فال آتا چلا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ لیسٹ ڈیولپنگ کنٹریز کا جو 70 سے 80s تک رائز ہے, پھر 80 سے 2000 تک فال ہے, اور 2000 سے 2008 تک پھر رائز آپ نے دیکھا ہے, ٹھیک ہے. ناؤ کیومولیٹو ODA شارٹ فال 1990 ٹو 2009, تو یہ آپ کا جو ٹریلین US ایٹ 208 پرائسز آپ کا وائی ایکسس پہ ہے, اور ایکس ایکسس کے اوپر آپ کے ایئر ہے. آپ اس کو شارٹ فال کو دیکھ سکتے ہیں بڑے اور یہ شارٹ فال مسلسل اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. Now comparing official aid given versus shortfall 1970 to 2009 US trillion at 208 prices. اب دیکھیں کہ total official development aid shortfall since 1970 that is 4.01 trillion, that is 57%. اور official development assistance aid since 1970 2.98 trillion, that is 43%. okay, so 43% جو ہے وہ پرومس جو تھے اس میں دیا گیا, اور 57% جو ہے وہ شارٹ فال چل رہا ہے, یعنی کہ پرومس کے ہاف سے بھی کم جو ہے وہ ایڈ دی گئی. یہ اگر ہم اسے کمپیئر کریں 70 سے لے کر 1970 سے لے کے 2009 تک, ٹھیک ہے. Now comparing official aid given versus shortfall 2000 to 2009, so 2000 سے 2009 تک, تو آپ دیکھیں 1.7 trillion, that is 61% total OAD aid shortfall since 2000. so آپ نے غور کیا 61% شارٹ فال ہے کس میں, آفیشیل ڈیولپمنٹ اسسٹنس کے اندر 2000 سے جو ہے سے آن ورڈ. اوکے, اور آفیشیل ڈیولپمنٹ ایڈ سنس 2000 جو ہے وہ 1.1 ٹریلین ہے, دیٹ از 39%. اوکے, سو 61% کا شارٹ فال ہے ایڈ کے اندر. یہ شارٹ فال میں کہہ رہا ہوں, یہ پرومس جو کیا تھا اس سے کم کی میں بات کروں. پرومس کیا کیا تھا 0.7% آف GNI, رائٹ, اس میں سے جو ہے وہ 39% جو ہے وہ پرومس کو پورا کیا گیا, 61% شارٹ فال ہے اپنے پرومس سے, ٹھیک ہے. نو گیپ بٹوین آفیشیل ڈیولپمنٹ اسسٹنٹ given and ODI aid shortfall in US dollar at 2008 prices. So actual official development assistance جو ہے that is shown by this blue line. okay, and total official development جو shortfall ہے that is shown by that red line. so آپ نے غور کیا کہ یہ 80s کے بعد جو ہے اب مسلسل جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شارٹ فال بڑھتا چلا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور دس از دا ٹائم پیریڈ جو ہے کہ آپ غور کریں کہ آپ کے ایکچوئل اور ٹوٹل آفیشیل ڈیولپمنٹ اسسٹنس شارٹ فال ایکول تھے. اوکے, دوسرے لفظوں میں 80s کے بعد شارٹ فال میں انکریز ہوتا گیا, اور ایکچوئل جو ہے وہ اس کے اندر بھی انکریز ہے لیکن شارٹ فال سے کم, ٹھیک ہے. Here is the gap between official development aid given and ODA aid shortfall as percentage of 0.7% of GNI targets. Okay, so average official development aid جو ہے وہ آپ کی blue line سے, اور average official development
ایڈ شارٹ فال جو ہے آپ کا میرون لائن سے, یا اگر آپ کو براؤن لگ رہا ہے تو براؤن کہہ لیں, ٹھیک ہے, تو یہ لائن جو ہے, ٹھیک ہے, دس از ایوریج آفیشیل ڈیولپمنٹ اسسٹنٹ ایڈ شارٹ فال, اور دس از دا ایوریج آفیشیل ڈیولپمنٹ ایڈ, رائٹ. سو بیسیکلی آپ دیکھیں کہ اس میں اب پرسنٹیج کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو 0.07% آپ ذرا غور کریں, ایکچوئل میکسیمم 0.3% گئی ہے میکسیمم, جبکہ یہ 7% کا پرومس تھا, اور وہ بھی 80s کے اندر جو ہے ہم نے دیکھا کہ یہ ایکچوئل میکسیمم 3.5%, آپ یہاں سے غور کریں 3.5%, جبکہ آپ دیکھیں اس کے بعد یہ کنٹینیوس اس کے اندر فال آپ دیکھ رہے ہیں ایکچوئل کے اندر, اور جو شارٹ فال ہے آبویسلی اس میں پرسنٹیج میں رائز آپ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو یہ گیپ بٹوین آفیشیل ڈیولپمنٹ اسسٹنٹ ایڈ گیون اینڈ آفیشیل ڈیولپمنٹ اسسٹنٹ ایڈ شارٹ فال از پرسنٹیج آف 0.7% آف GNI ٹارگیٹس. یہ سارا جو آپ کو ڈیٹا یا ڈائیگرامز ہیں, اس کا سورس جو ہے OECD اپریل 2010 ہے. آفیشیل ڈیولپمنٹ اسسٹنٹ ورسز شارٹ فال بائی ڈونر 2009 ایٹ کانسٹنٹ 2008 US ڈالر. اوکے, اب آپ دیکھیں جو میرون ہے یہ شارٹ فال ہے, میرون 1 از شارٹ فال, اور بلو 1 جو کہ آپ کے ٹارگیٹ جو آپ نے بیسیکلی ایڈ دی, اور یہ آپ کا شارٹ فال ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کو دینی آلموسٹ 99 بلین تھی, ٹھیک ہے, جبکہ آپ نے دی جو ہے وہ آلموسٹ 28 بلین ہے, ٹھیک ہے. یہ یونائٹڈ اسٹیٹ کے حوالے سے. یونائٹڈ کنگڈم کا دیکھیں تو اس کا شارٹ فال کمپیریٹیولی کم ہے, ٹھیک ہے. اس طرح جاپان جو ہے اس کا شارٹ فال بھی کافی زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں دس کنٹری دیٹ از نیدرلینڈ, سویڈن, ناروے اینڈ ڈینمارک, رائٹ. سو دیز آر دا کنٹری جو ایکسیڈنگ ٹارگیٹ, یہ جو گرین آپ کو حصہ ہے یہ اپنے ٹارگیٹ سے ایکسیڈ کیا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے. سو اٹ مین نیدرلینڈ, سویڈن, ناروے اینڈ ڈینمارک آر دا 4 countries who exceeded, رائٹ, کہ اپنے پرومس سے ایکسیڈ کر کے زیادہ دیا, ٹھیک ہے. اس سے ہٹ کے آپ دیکھیں تو تقریباً سارے کنٹریز ایسے ہیں کہ جن کے شارٹ فال زیادہ ہیں کمپیئر ٹو ان کی جو ہے ڈیولپمنٹ اسسٹنس کے. ہاؤ ایور جو شارٹ فال کم ہے یونائٹیڈ کنگڈم کا کمپیئر ٹو وٹ دے ہیو گیون, اور ایز ویل ایز فرانس کا, رائٹ. اسی طرح سے اسپین کا بھی جو شارٹ فال کم ہے کمپیئر ٹو وٹ دے ہیو گیون. اوکے, سو دس از آفیشیل ڈیولپمنٹ اسسٹنس ورسز شارٹ فال بائی ڈونرز 2009 ایٹ کانسٹنٹ 2008 United States dollars. Now, اب اس میں کچھ انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے. It is interesting to note, for example, per latest estimates, Americans privately give at least $34 billion overseas, more than twice the US official foreign aid of 15 million at that time. Okay. International giving by US foundation is 1.5 billion per year. Charitable giving by US businesses, that is 2.8 billion annually. American NGOs, that is 6.6 billion in grants, goods and volunteers. Religious overseas ministries, that is 3.4 billion, including health care, literacy, training, relief and development. US colleges scholarship to foreign students, that is 1.3 billion. Personal remittance from the US to developed countries, that is 18 billion in 2000. Okay. Here we go. Quality adjusted aid and charitable giving, by GDP percentage. So quality adjustment aid as percentage of GDP. Sweden کا دیکھیں سب سے زیادہ ہے, ڈینمارک کا, اس کے بعد نیدرلینڈ اور ناروے, اور سب سے نیچے جو یونائٹڈ کنگڈم ہے. ٹھیک ہے, آسٹریلیا, جرمنی اور اسپین اور یونائٹڈ اسٹیٹ دیکھیں 0.07 اونلی
right, and New Zealand is 0.3. Commitment to Development Index 2006 में आप देखें कि ओवरऑल आपका जो है वो पूरा वाइड है, और एड जो है वो आपकी ब्लू वन है, और ट्रेड जो है दैट इज द रेड वन, इन्वेस्टमेंट दैट इज द डार्क ब्लू, migration that is the light blue, environment that is the green one, security that is the yellow one, and technology that is the mustard one. Okay, so commitment to development index 2006, तो आप नीदरलैंड का देखें सबसे हाई है, और इसी तरह से डिफरेंट कंट्रीज के आपके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं आपके सामने, आपको उसको कंपेयर करके देख सकते हैं कि कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2006 के हवाले से. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, आर नंबर्स द ओनली इश्यूज? It is common to hear many Americans claim that the US is the most generous country on the earth, while the number above may say otherwise. In technical sense, is who gives the most really the important discussion here. While important, concentrating on this one aspect divert us from other pressing issues such as, does the aid actually help the recipient or does it actually help the donor? Question क्या है? Question ये है कि आमतौर पे अमेरिकन आपको ये कहते जो है वो पाए जाएंगे कि वो दुनिया के में सबसे ज़्यादा जो जनरस यानी कि सखी कौम है और वो सबसे ज़्यादा देती है, लेकिन ये जो नंबर्स आपने देखे ये हमें कुछ और स्टोरी बता रहे थे. जो अहम सवाल है वो ये है कि क्या जो एड दी जा रही है वो ज़्यादा फ़ायदा रेसिपिएंट कंट्री का कर रही है या डोनर कंट्री का कर रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एड्रेस होना चाहिए. ठीक है, a number of factors have led to a range decline in aid. Some that can not be shown by the number and graphs alone. Factor includes higher budgetary constraint in richer countries during 1980s. More important, an ideology shift of the government and markets, right? An increasing number of countries competing for development aid funds, and donor putting a broader interpretation on what constitute development assistance. Okay, the categories of official development assistance, debt relief, top category, यानी कि जो कर्जों की अदायगी के लिए गरीब मुल्कों को कर्जे दिए जाते, एड दिया जाता है, उसे डेट रिलीफ कहते हैं. ठीक है, तो डेट ऑफ कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल डेवलपमेंट की सबसे टॉप कैटेगरी कौन सी बताई मैंने आपको? डेट रिलीफ, यानी कि कर्जों की अदायगी के लिए जो है वो डेवलपमेंट असिस्टेंस देना, एड देना. दूसरा, सब्सिडीज ऑन एक्सपोर्ट्स टू डेवलपिंग कंट्रीज. ओके, थर्ड वन इज फूड एड which disposes of agriculture surplus resulting from government subsidies, right? अब देखें, तीसरी वो सूरत है कि आपने देखा कि फूड एड, अब बेसिकली आपको मैं बताता चलूँ यहाँ पे, जब ओवर प्रोडक्शन हो जाती है किसी कंट्री के अंदर तो वो अपनी गुड्स को डंप करते हैं. ठीक है, यानी कि अब अपने मुल्क में जैसे कि गंदम की जो पैदावार बहुत जो है वो बम्पर हो गई, तो उससे क्या हुआ कि अगर वो if the government let the demand and supply forces to determine the price of wheat, what will happen then? प्राइस बहुत कम होगी. जब वो कम होगी प्राइस, तो उससे जो प्रोड्यूसर है उसको लॉस हो जाएगा. जब प्रोड्यूसर को लॉस होगा तो अगले सीजन के लिए प्रोड्यूसर जो है वो क्रॉप, व्हीट की क्रॉप नहीं जो है वो उगाएगा, जिसकी वजह से फूड की शॉर्टेज हो जाएगी कंट्री. इससे बचने के लिए जो गवर्नमेंट है वो डंपिंग का तरीका इख्तियार करती हैं. वो किस तरह से डंप करती हैं कि अपने मुल्क के अंदर चूंकि उन्हें महंगी दामों बेच देती है और दूसरे मुल्कों को वो सस्ती जो है वो वीट प्रोवाइड कर देते हैं. तो फूड एड विच डिस्पोजेस ऑफ एग्रीकल्चर सरप्लसेस रिजल्टिंग फ्रॉम गवर्नमेंट सब्सिडीज. ओके, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, लोग ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं जिसके अंदर सरप्लस प्रोड्यूस हो जाता है जो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस के तौर पे दूसरे कंट्रीज को दिया जाता है. देन द प्रोविजन ऑफ सरप्लस कमोडिटीज ऑफ लिटिल इकोनॉमिक वैल्यू. ठीक है, तो इसकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत कम होती है. फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा हाई होती है. पेमेंट फॉर केयर एंड एजुकेशन ऑफ द रिफ्यूजीज इन डोनर कंट्रीज, राइट. सो ये कैटेगरी है ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस की बहुत इंपॉर्टेंट. देन ग्रांट टू
non-governmental organizations and domestic agencies to support emergency relief operation. اب دیکھیں مختلف ملکوں کے اندر جو NGOs بنائی گئی ہیں جو لوگوں کے معاملات مسائل کے اندر جو فوری طور پہ حل پرووائڈ کرتی ہیں ان کو جو گرانٹس دی جاتی ہیں وہ بھی آفیشیل ڈیولپمنٹ اسسٹنس کے تحت آتی ہیں. دین ٹیکنیکل کوپریشن گرانٹس وچ پے فار دا سروسز آف نیشنل آف دا ڈونر کنٹری. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک امپورٹنٹ کیٹیگری ہے. Now, changing allocation and emphasis of official development aid 1970 to 2008. اب دیکھیے گا ذرا غور کیجئے گا, آپ نے کمپیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے, ان ایلوکیٹڈ انسپیسیفائڈ جو ہے اگر آپ غور کریں تو 1970s کے اندر جو ہے وہ اس کا کافی حصہ جو ہے آلموسٹ 20% انسپیسیفائڈ تھا. ٹھیک ہے جی, جبکہ آپ دیکھیں 2000 کے جو ہے وہ پہلے 8 سالوں کے اندر یہ حصہ بہت کم ہو گیا. لک ایٹ دس شیڈڈ ایریا رائٹ. اور آپ کمپیریٹیولی دیکھیں کہ 80s کے اندر یہ کمپیئر ٹو 70s یہ کم ہوا, اور 70s کی نسبت جو ہے وہ 90s کے اندر کم ہو گیا, اس کی نسبت جو 2000 کے اندر کم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. پھر آپ دیکھیے غور سے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سوشل انفراسٹرکچر سروسز کے لیے جو 70 یہ بلو ڈارک بلو ہے یہ 70s کے اندر کم تھا, 80s کے اندر اس سے زیادہ ہو گیا, 90s کے اندر اس سے زیادہ, اور 2000 کے ایئر کے اندر اس سے زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو آپ نے دیکھا کہ جو سوشل انفراسٹرکچر سروسز کے لیے جو ایلوکیشن ہے وہ ہر ڈیکیڈ کے اندر بڑھتی گئی, کمپیریٹیولی بڑھتی چلی گئی. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیں کہ پروڈکشن سیکٹر کو آپ دیکھیں تو پروڈکشن سیکٹر میں 70s اور 80s کے اندر جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ 20% آلموسٹ 18 to 20% جو ہے وہ ایلوکیشن تھی, جبکہ 80s کے اندر بھی اتنی ہی رہی, جبکہ 90s اور 2000 کے اندر اس میں بہت شارپ ڈکلائن آیا. دیکھیں 90s کے اندر جو ہے یہ تقریباً 10% رہ گئی, اور یہ جو ہے آپ کا 2000 کے اندر یہ 10% سے بھی کم ہو گئی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں اگر تو آپ کا ہیومینیٹیرین ایڈز کو آپ دیکھیں تو آپ اگر غور کریں تو یہ ہیومینیٹیرین ایڈز جو بھی آپ یہ ایریا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کنٹینیوسلی 70s اور 80s میں آلموسٹ برابر ہے, جبکہ 90s اور 2000 میں یہ کم ہوتا چلا گیا. ٹھیک ہے جی. اور ایڈمنسٹریٹو کاسٹ آف دا ڈونر, لک ایٹ دس, ہیئر وی گو, بہت کم تھا, یہ اس سے بھی کم ہو گیا, جبکہ 90s کے اندر یہ بہت زیادہ ہو گیا, اور 2000 کے اندر تو یہ آلموسٹ جو ہے 15% کراس کر گیا, جبکہ یہ شروع میں جو ہے 4 to 5% ایڈمنسٹریٹو کاسٹ تھی, اور 80s کے اندر اس میں ایڈمنسٹریٹو کاسٹ لیس دین 5% تھی. جبکہ آپ دیکھیں تو آپ غور کیجئے تو یہ 10% جو ہے آلموسٹ جو ہے وہ 90s کے اندر, اور یہ بڑھ کر 2000 کے اندر جو ہے وہ 15% کے لگ بھگ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے جی. سو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ چینجنگ ایلوکیشن اینڈ ایمفیسس آف آفیشیل ڈیولپمنٹ ایڈ جو ہے ہم نے دیکھا 70s سے لے کر 2008 تک. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اسے آپ بڑے غور سے دیکھیے گا کہ کس طرح سے آپ کا جو ہے ایلوکیشن جو وہ چینج ہوتی جا رہی ہے. اس سے آپ کو پریارٹیز جو ہے ڈونر کنٹریز کا جو پریارٹیز ہے ان کا اندازہ ہوتا چلا جائے گا. اوکے, سو آپ نے ان کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھنا ہے, اور اسے جو ہے دیکھیں سوشل انفراسٹرکچر کے اوپر آپ اگر غور کریں تو یہ بلو ایریا جو ہے یہ سارا سوشل انفراسٹرکچر کو ظاہر کر رہا ہے, اور سوشل انفراسٹرکچر کے اوپر ایمفیسس جو ہے وہ آفیشیل ڈیولپمنٹ اسسٹنس کا بڑھتا چلا گیا, یعنی کہ ایلوکیشن جو ہے اس طرف جو ہے یہ ایمفیسس آفیشیل ڈیولپمنٹ اسسٹنس کی انفراسٹرکچر اور سروسز کی طرف بڑھتی چلی گئی. Now, aid is actually obstructing development. اب یہ آپ نے دیکھنا ہے, یہ کوشچن ہے کیا ایڈ ڈیولپمنٹ کو obstruct کر رہی ہے. تو اس کے حوالے سے کچھ اکانومسٹ کہتے ہیں یس, جیسے پروفیسر ولیم اسٹرے noted mainstream economics professor on development and aid issue has criticized foreign aid for not having achieved much despite grand promises. A tragedy of the world poor has been that the West spent 2.3 trillion on foreign aid over the last 5 decades and still had not managed to get 12-cent medicine to children to prevent half of all malaria death. The West spent 2.3
trillion and still had not managed to get $4 bed net to poor families. یہ جو مچھروں سے بچاؤ کے لیے جو پتلا سا ایک کپڑا ہوتا ہے اسے نیٹ بیڈ بولتے ہیں, یعنی کہ ویسٹ 2.3 ٹریلین اسپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے جی, اور پھر اس کے باوجود $4 کا جو نیٹ بیڈ ہے وہ پرووائڈ نہ کر پایا. لائک وائز the West spent 2.3 trillion and still had not managed to get $3 to each new mother to prevent 5 million children death. Right? تو 5 ملین بچوں کی اموات ہو جاتی ہیں, وہ ماؤں کو $3 پرووائڈ نہ کر سکے تاکہ بچوں کی اموات سے بچا جا سکے. It is heartbreaking that global society has evolved a high efficient way to get entertainment to rich adults and children while it cannot get 12 cent medicine to dying poor children. Right? Entertainment کے لیے thousands billions of the pounds and dollars خرچ کیے جاتے ہیں, جبکہ ملیریا اور اس قسم کی بیماریاں جن سے جان لیوا بیماریاں اسپیشلی سب سہارن افریقن کنٹریز کے اندر, ان کو پریونٹ کرنے کے لیے چند سینٹ یعنی کہ 12 سینٹ کی میڈیسن پرووائڈ نہ کر سکی. یہ ہارٹ بریکنگ ہے. دس از پروفیسر ولیم ایسٹرلے. ناؤ بلیم دا وکٹم. اب یہ بڑی جو ہے وہ عجیب و غریب چیز ہے کہ اب آپ کیا کریں کہ وکٹم کو بلیم کرنا شروع کریں. ہم نے آپ کو ایڈ دی, آپ نے اس کو پراپر استعمال نہیں کیا. افریقہ ہیز ریسیوڈ انکریزنگ اماؤنٹ آف ایڈ اوور دا ایئرز. ان فیکٹ aid to sub-Saharan African country fell by 48% over 1990s. Africa need to integrate more into the global economy. In fact, trade accounts for larger portion of the African income than of the G8. Economic reform will generate new foreign investment. In fact, investment to Africa has fallen since they opened up their economies. This is really strange. جیسے ہی ان کی اکانومی انہوں نے اوپن اپ یعنی کہ اکانومی کھولی انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے, وہاں پر انویسٹمنٹ کم ہوتی چلے گی. بیڈ گورننس ہیز کازڈ افریقن پاورٹی. ان فیکٹ اکارڈنگ ٹو دا UN Conference on Trade and Development, economic condition imposed by IMF and the World Bank were the dominant influence on the economic policy in the 2 decades to 2000, a period in which Africa income per head fell by 10% and income of the poorest 20% of the people fell by 2%. امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے غور کرنا ہے کہ بیڈ گورننس, بیڈ اکنامک پالیسیز, these are the causative factors of the decrease in the per capita income or increase in the poverty in the developing countries. This is we usually listen from the developed countries, right? This is what developed countries says, right? کہ بیسیکلی بیڈ گورننس, پوری اکنامک پالیسیز. لیکن اگر آپ غور کریں کہ سب سہارن افریقن کنٹریز کی جہاں پہ پر کیپٹا انکم جو ہے وہ 10% ڈیکریز ہوئی ہے, وہاں پر وہ تمام اکنامک پالیسیز بیسیکلی دے فالو دا IMF اینڈ ورلڈ بینکس انسٹرکشنز, رائٹ. سو اکنامک پالیسی بیسیکلی بناتے ہی IMF اور ورلڈ بینک کے سب سہارن افریقہ کنٹری اور کافی ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر جو ہے وہ ان کی ریکمنڈیشنز جو ہوتی ہیں وہ فالو کرنی پڑتی ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کو تاکہ وہ ان سے لون لے سکے. اس کے باوجود ان کی پر کیپٹا انکم تسلسل کے ساتھ گرتی چلی جا رہی ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بلیم دا وکٹم. جس کا نقصان ہو رہا ہے اسی کو بلیم دے دو. بیسیکلی پاورٹی بڑھ رہی ہے, پر کیپٹا انکم جو ہے وہ کم ہوتی ہے, ان ایکویلٹی بڑھ رہی ہے, چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. یہ تمام جو ہے اسی طرح سے ملیریا سے انڈر 5 جو کڈس کی ڈیتھ ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر. تو انسٹیڈ آف دس کہ آپ اپنے ایڈ کے پروسیجر اور پروسیس اور اس کی ایلوکیشن کو جو ہے وہ درست کریں, آپ یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ ان کی اپنی غلطی ہے. اسی کو کہتے ہیں blame the victim. Okay. Now aid as a foreign policy tool to aid the donor, not the recipient, right? So this is very important. Aid as a foreign policy tool to aid the donor, not the recipient. One of the root cause of the poverty lies in the powerful nations that have formulated most of the trade and aid policies today, which are more to do with maintaining dependency on the industrialized nation, providing resources of cheap labor and cheaper goods for population back home, and increasing personal wealth and maintain power over other in various ways. As mentioned in the structural adjustment section, so called lending and development scheme have done little to help poor nation.
یہ جو اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامز ہیں IMF ورلڈ بینک کے، اگر آپ کو اس کو امپیریکلی اس کی ایویڈنس سے دیکھیں تو اس کے فوائد سے زیادہ اس کے نقصانات زیادہ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. Now, the US has directed aid to regions where it has concern related to national security, that is Middle East, Cold War time, particularly Central America and Caribbean. Sweden has targeted aid to the progressive societies, right? France has sought to promote maintenance or preserve and spread of French culture, language and influence, especially in Africa, while disproportionately given aid to those that have extensive commercialized ties with the France, right? So آپ نے غور کیا سویڈن کا ٹارگٹ پروگریسو سوسائٹیز ہے. فرانس اپنی زبان، اپنے کلچر، اپنے انفلوئنس کو بڑھانے کے لیے ایڈ دے رہا ہے. جاپان has also heavily skewed aid toward those in East Asia with extensive commercial ties together with condition of Japanese purchases. تو جاپان نے ٹائی کر دیا ایشیا کی طرف، ڈائیورٹ کر دی، اور ان کے ساتھ بھی اپنی گڈز کو بیچنے کی جو ہے وہ معاہدے کر رکھے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایڈ اور ملیٹیرین جو ہے وہ ملٹریزم دیکھیں گے ہم. ایڈ اینڈ ملٹریزم. Credit for foreign militaries to buy US weapon and equipment would increase by some $700 million to nearly $5 billion, the highest total in well over a decade. This is also example of aid benefiting the donor. اپنے اسلحہ بیچنے کے لیے، اپنی چیزیں بیچنے کے لیے. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایڈ ہیلپ کر رہی ہے ڈونر کو. The total foreign aid proposal amount to mere 5% of what Bush requested for the Pentagon next year. Bush foreign aid plan actually marked an increase over 2004 level, although much of the additional money is explained by greater spending on security of US embassies and personnel overseas. As in previous year, Israel, Egypt are the biggest bilateral recipient under the request, accounting for nearly $5 billion in aid between them of the nearly $3 billion embarked to Israel, most for the military credit. This was all, you can say, aid is basically benefiting the donor. Okay. Now, more money is transferred from poor countries to rich country than from rich to poor. رائٹ. سو آپ نے دیکھا ریمیٹنس کی صورت میں، ٹریڈ کی صورت میں جو یہ رچ کنٹریز ہیں اپنی چیزیں جو ہیں وہ پینیٹریٹ کرتے ہیں ان کنٹریز کی مارکیٹ کے اندر اپنی ایڈ کے ذریعے. US recently increased its military budget by some $100 billion alone. Europe subsidized its agriculture to the tune of some 35 to 40 billion per year, even while it demand other nations to liberalize their market for foreign competition. The US also introduced $190 billion subsidy to its farm through the US Farm Bill, also criticized a protection measure. Right? While aid amount to around 70 to 100 billion per year, the poor countries pay some 200 billion to the rich countries. So آپ نے دیکھا کہ money is basically transferring from poor country to rich country. اب US جو ہے اپنے فارمرز کو سبسڈی کی مد میں $190 بلین دیتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز کی ایگریکلچر جو ہے ایگریکلچرسٹ وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے یونائٹڈ اسٹیٹ کے ایگریکلچرسٹ کے ساتھ. تو آپ نے غور کیا کہ بیسیکلی مور منی از ٹرانسفرڈ فرام پور کنٹری ٹو دا رچ کنٹری رادر فرام رچ ٹو پور. This was today's lecture and inshallah we'll see you on نہیں یہ تو نہیں کہتے، یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا اور ہم آپ سے اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ اگلا لیکچر جو ہے وہ ہمارا اکنامک ڈیولپمنٹ کا آخری لیکچر ہوگا، جس میں ہم آپ کو وہ تمام ٹاپکس جو ہم نے آلریڈی ڈسکس کیے ہیں ان کو جو ہے بریفلی ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم نے اکنامک ڈیولپمنٹ کو کے سبجیکٹ کو پڑھ کر ہم نے کیا سیکھا. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.